بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 38 میں نماز میں لباس کی شرط کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس بحث میں نماز گزار کے لباس کا وجوب بیان کیا جائے گا۔ مرد کے لیے واجب مقدار لباس کی اس کو بھی ذکر کریں گے۔ عورت کے لیے لباس کی واجب مقدار کا بھی تذکرہ ہوگا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل پر بھی گفتگو ہوگی اور فقہی آراء اور احادیث کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں الثالث ستر العورت وہی القبل والدبر للرجل والمراد بالقبل القضیب والانثیان وبالدبر المخرج للعلیان فی المشہور۔ مرد نماز گزار کا لباس واجب لباس جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، اور الثالث سے مراد یہ ہے کہ نماز کی جو شرائط کی گفتگو ہو رہی ہے تو تیسری شرط اس میں ساتر العورہ ہے، یعنی شرمگاہ کا چھپانا۔ یہ تیسری شرط ہے کیونکہ اس سے پہلے وقت کی شرط بھی بیان ہو چکی ہے اور قبلہ کی بھی شرط بیان ہو چکی ہے، تو اب یہاں پر نماز واجب نماز کے لیے جو شرائط بیان ہو رہی ہیں تو اس میں تیسری ساتر العورہ ہے، یعنی شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، شرط ہے۔ جب شرط نہیں ہوگی تو اس کے بغیر نماز بھی پھر نہیں ہونی چاہیے۔ وَهِيَ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ لِلرَّجُلِ، مرد کے لیے جو واجب مقدار ہے جس کو چھپانا واجب ہے اور جس کو شرمگاہ کہتے ہیں، ہیہ کی ضمیر عورہ کی طرف جا رہی ہے۔ عورہ عربی میں شرمگاہ کو کہتے ہیں، وہ اگلی اور پچھلی شرمگاہ ہے مرد کے لیے۔ واجب مقدار اتنی ہے، اس کو اگر وہ چھپا لیتا ہے تو اس کی واجب مقدار ادا ہو جاتی ہے۔ والمراد بالقبل، اگلی شرمگاہ سے مراد القضیب والانثیان، آلہ تولید ہے اور اس کے ساتھ دو جو ڈیلے ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ وبالدبر المخرج، اور پچھلی شرمگاہ سے مراد بھی وہ ہے کہ جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے، للعلیان، اس کے ساتھ جو ابری ہوئی جگہیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس واجب مقدار میں شامل نہیں ہیں۔ فی المشہور، یہ مشہور فقہا کا نظریہ ہے کہ مرد کے لیے اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو چھپا لینا واجب حد جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ وَجَمِيعُ الْبَدَنِ عَدَى الْوَجْهِ وَهُوَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْهُ فِي الْوُضُوءِ أَصَالَةً وَالْكَفَّيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا مِنَ الزَّنْدَيْنِ۔ فرماتے ہیں پورا بدن وہ عورت کے حکم میں ہے اور اس کو چھپانا واجب ہے سوائے چہرے کے۔ وَهُوَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْهُ فِي الْوُضُوءِ أَصَالَةً، وہ مقدار ہے چہرے کی، وہ مقدار ہے کہ جس کو وضو میں دھونا واجب ہوتا ہے، اصالتاً، یعنی جو مقدار اس کی دھونے میں واجب ہوتی ہے اس مقدار کو یہاں پر استثناء کیا گیا ہے کہ نماز میں اگر وہ نہیں چھپائی گئی تو پھر اس سے نماز کو حرج نہیں ہو۔ والکفین، اور دونوں ہتھیلیاں، ظاہرہما و باطنہما من الزندین، یعنی ان کا اندرونی بیرونی حصہ اور اندرونی حصہ دونوں ہتھیلیوں کا کلائیوں سے لے کر انگلیوں تک یہ بھی اس چہرے کی طرح استثناء ہے۔ پورا بدن سوائے چہرے کے، سوائے ہتھیلیوں کے، وظاہر القدمین، اور دونوں پاؤں کے ظاہری جو حصے اوپر والے حصے ہیں
یہ بھی استثناء کیے گئے ہیں دون باطنہما، لیکن ان کے جو نچلے حصے ہیں پاؤں کے تو وہ بھی معاف نہیں ہیں۔ وحدہما مفصل الساق، اور ان دونوں کی حد یہی جوڑ جو ہوتا ہے پاؤں کا، جو اس کو پنڈلی کے ساتھ جوڑتا ہے وہی ہے، تو اس سے اس پاؤں کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کو چھپانا واجب نہیں ہوگا، وہ استثناء ہو گیا ہے، لیکن نیچے والے جو حصے ہیں اس کا استثناء نہیں ہوا۔ وفی الذکر والدروس الحق باطنہما بظاہرہما، جبکہ شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اور دروس شرعیہ میں پاؤں کے نچلے حصے کو بھی اس کے اوپر والے ظاہری حصے کے ساتھ ملحق کیا ہے، یعنی اس کو استثناء قرار دیا ہے۔ وفی البیان استقرب ما ہونا، جبکہ شہید اول نے اپنی کتاب البیان میں وہ نظریہ قریب تر قرار دیا ہے جو یہاں لمعہ میں ذکر کیا ہے، یعنی ظاہر قدمین، دونوں پاؤں کا اوپر والا حصہ وہ استثناء ہے، لیکن نچلا حصہ جو ہے وہ استثناء نہیں ہے، اس کو چھپانا چاہیے، یعنی جراب پہننی چاہیے۔ وَهُوَ أَحْوَطُ، اور یہی احوط ہے جو انہوں نے شرع الامم میں اختیار کیا ہے، للمرأۃ، عورت کے لیے یہ جو لباس کا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ جمیع البدن للمرأۃ، عورت کے لیے پورا بدن چھپانا واجب ہے، عدا الوجہ والکفین وظاہر القدمین، سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے اوپر والے حصے کے، کہ اس کو اگر نہ چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی پورے بدن کو چھپانا واجب ہے۔ اس میں بال آ جاتے ہیں، اس میں سر آ جاتا ہے، اس میں گردن آ جاتی ہے، باقی ساری چیزیں، تو یہ واجب ہے لباس کی مقدار۔ وَيَجِبُ سَتْرُ شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ مِن بَابِ الْمُقَدِّمَةِ، اور چہرے کی کچھ مقدار اور ہتھیلیوں کی کچھ مقدار اور پاؤں کی کچھ مقدار کو جس کو کھلا رکھ سکتی تھی وہ، یعنی اس کو استثناء کیا تھا، اس کی کچھ مقدار کو چھپانا واجب ہوگا، من باب المقدمت، چونکہ پورے بدن کو چھپانا واجب ہے، تو اس پورے بدن کو چھپانے کا جو وجوب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو استثناء ہو گئے ہیں، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کا اوپر والا حصہ، تو ان میں سے کچھ حصہ چھپا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو حصہ چھپانا واجب تھا، جو مقدار، ہم نے اس کو ادا کر لی۔ اسی طرح ہوگا جیسے وضو میں کہتے ہیں کہ منہ کا دھونا واجب ہے، اب جو تو وہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان میں آ جاتا ہے چوڑائی میں، اور بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک جو حصہ آ جاتا ہے وہ تو دھونا واجب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ حصہ باہر سے بھی دھو دیں اس مقدار سے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو حصہ دھونا واجب قرار دیا گیا تھا اس کو ہم نے مکمل طور پر دھو دیا ہے۔ تو پورا بدن اس کے لیے لباس کے ذریعے ڈھانپنا واجب ہوتا ہے، تو جن حصوں کو استثناء کیا گیا ہے ان کا کچھ حصہ اسباب مقدمہ ہم چھپائیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو حصے چھپانے واجب تھے وہ یقیناً ہم نے اس کو ادا کر لیا ہے۔ وَقَذَا فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ، اسی طرح مرد کے لیے جو شرمگاہ کو چھپانا ہے، جو تو واجب مقدار ہے اس کو تو چھپانا ہی چھپانا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ مقدار کو بھی کیا ہے چھپائیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جتنی واجب مقدار تھی چھپانے کی اس کو ہم نے ادا کر دیا ہے۔ وَالْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ الْأُنْثَى الْبَالِغَةُ، اور اس بحث میں ہم نے کہا ہے کہ پورا بدن عورت کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو ڈھانپنا واجب ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے لفظ استعمال کیا شہید اول نے المرأة، تو مرأة سے مراد الانثى البالغہ ہے، یعنی وہ عورت کے جو بالغ ہو چکی ہو، لأنها تأنیث المرء، چونکہ وہ مرد کی تأنیث ہے، وهو الرجل، اور وہ کیا ہوتا ہے المرء، وہ رجل کے معنی میں ہوتا ہے، مرد اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ ایک ادبی تحلیل تھی جو کہ مثلا ان کی عبارت سے متعلق تھی
کہ مرأہ سے مراد انثى بالغہ ہے، یعنی بالغ عورت مراد ہے، بس بچی جو ہے اس کے لیے مثلا کچھ یہ واجب جو مقدار ہے وہ اس کے لیے نہیں ہو۔ فَتَدْخُلُ فِيهَا الْأَمَةُ الْبَالِغَةُ وَسَيَأْتِي جَوَازُ كَشْفِهَا رَأْسَهَا وَيَدْخُلُ الشَّعْرُ فِي مَا يَجِبُ سَتْرُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ وَفِي الْأَلْفِيَّةِ جَعَلَهُ أَوْلَى۔ تو جب ہم نے شہید اول کی عبارت میں دقت کی تو اس میں تھا کہ عورت کے لیے، خاتون کے لیے پورا بدن وہ لباس اس کا اور واجب ہوتا ہے اس کو ڈھانپنا، تو اس کے ذریعے داخل ہو جائے گی اس حکم میں الامۃ البالغہ، تو بالغ کنیز بھی اس حکم میں داخل ہو جائے گی۔ اس عبارت کے اگر ہم مفہوم کو نکالیں اور اس کے مطلب کو وسیع معنی میں لیں تو اس میں تو بالغ کنیز جو ہوتی ہے اس پر بھی سارا یہ پردہ واجب ہوگا۔ وَسَيَأْتِي جَوَازُ كَشْفِهَا رَأْسَهَا، حالانکہ بعد میں بیان ہوگا کہ وہ اپنے سر کو کھلا رکھ سکتی ہے، یعنی آگے بیان ہوگا کہ وہ اپنے سر کو کھلا رکھنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شہید ثانی نے بیان کر دیا کہ اگرچہ اگر ہم عبارت شہید اول کو دیکھتے تو پھر کنیز، بالغ کنیز بھی وہ آزاد عورت کی طرح اس کا حکم ہوتا، حالانکہ بعد میں دلیلوں کے ساتھ بیان ہوگا کہ کنیز کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر کو کھلا رکھے نماز کی حالت میں۔ وَيَدْخُلُ الشَّعْرُ فِي مَا يَجِبُ سَتْرُهُ، اور بال داخل ہیں اس مقدار میں کہ جس کو چھپانا واجب ہے۔ اب عورت کے لیے پورا بدن وہ اس کو لباس کے ذریعے ڈھانپنا واجب ہوتا ہے، اس میں چند چیزیں جو استثناء تھیں، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کا اوپر والا حصہ، تو وہ تو ذکر ہو گیا۔ اب بالوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ آیا اس کو کھلا رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی؟ فرماتے ہیں بال تو داخل ہیں اس مقدار میں جس کا چھپانا واجب ہے، ڈھانپنا واجب ہے۔ بس سر اور بال کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ان کو چھپانا بھی واجب ہوتا ہے۔ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ، اسی کا یقین کیا ہے جناب مصنف شہید اول نے اپنی کتابوں میں۔ گویا وہ فرماتے ہیں کہ بالوں کو ڈھانپنا واجب ہوتا ہے عورت کے لیے نماز کی حالت میں۔ وَفِي الْأَلْفِيَّةِ جَعَلَهُ أَوْلَى، جبکہ وہ اپنی کتاب الفیہ میں فرماتے ہیں کہ بالوں کا ڈھانپنا وہ اولویت رکھتا ہے، بہتر ہے، یعنی اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن جناب علی باقی کتابوں میں اور دلیلوں کے ساتھ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بال بھی اس مقدار میں داخل ہوتے ہیں کہ جن کو چھپانا عورت کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اب یہ مسائل تھے جناب علی ساتر عورت کے حوالے سے کہ لباس نماز گزار کے حوالے سے، تو مرد کے لیے معلوم ہو گیا کہ اس کی اگلی پچھلی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہوتا ہے، مشہور نظریہ یہی ہے۔ اس کی دلیل ہے مرسل واسطی امام کاظم علیہ السلام سے، العورت عورتان القبل والدبر، یعنی شرمگاہ دو ہیں، اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو جب چھپا لے مرد تو اس کا واجب مقدار ادا ہو جاتی ہے۔ والدبر مستور بالالیتین، اور یہ جو پچھلی شرمگاہ ہے وہ تو ابری ہوئی جگہوں کے ذریعے ڈھانپ گئی ہے۔ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ، جب آلہ تولید اور اس کے ساتھ جو دو بیضتین ہوتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کو چھپائے تو پھر اس کی واجب مقدار ادا ہو جاتی ہے۔ یہ روایت باب نمبر 4 ابواب آداب حمام میں ہے، حدیث نمبر 2 ہے۔ مرسل کافی ہے، اما الدبر فقد سترتہ فقد سترتہ الالیتان واما القبل فاسترہ بیدیک، کہ پچھلی شرمگاہ کو الیتان نے چھپایا ہوا ہے اور اگلی شرمگاہ کو آپ ہاتھ کے ذریعے چھپا لیں تو اس کا پردہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔
مرسل شیخ صدوق ہے، وہ بھی باب نمبر 4 ابواب آداب حمام میں ہے۔ الفخذ لیس من العورت، کہ ران شرمگاہ کے حکم میں شامل نہیں ہوتی۔ الیان جو کہ ابری ہوئی جگہیں ہوتی ہیں، وہ بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ پچھلی شرمگاہ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، واجب مقدار میں وہ شامل نہیں ہیں۔ حاشیہ ارشاد میں محقق دوم محقق کرکی فرماتے ہیں بہتر ہے کہ عیان کو اس کے ساتھ ملحق کیا جائے، یعنی اس کو بھی چھپانا واجب ہے۔ عیان دوبر اور قضیب کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو فرماتے ہیں اس کو چھپانا بھی واجب ہے۔ اس کی بھی دلیل نہیں ہے بلکہ صریح نصوص ہے کہ وہ عورت ہونے سے خارج ہے، چونکہ عورت کو قبل و دبر اور بیضتین کے عنوان سے حد بندی کی گئی ہے۔ قاضی ابن البراج فرماتے ہیں ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سارا جو حصہ ہوتا ہے یہ عورت کے حکم میں ہے اور مرد کے لیے اس کو چھپانا واجب ہے۔ چونکہ روایت ہے حسین بن علوان کی امام باقر علیہ السلام سے اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى عورتها والعورت ما بین السرۃ والرکبۃ، جب مرد اپنی کنیز کی شادی کر دے تو پھر اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ اول تو اس کی سند میں جو ہے نا جی حجیت ثابت نہیں ہے، اور دوسرا اس سے استحباب مراد ہے، تیسرا یہ عورت کے بارے میں ہے، خاتون کے بارے میں ہے، اس کو جناب علی مرد کے لیے قرار نہیں دے سکتے، تو بہرحال یہ اس میں اشکال ہونا چاہیے تھا۔ یہ روایت حسین بن علوان کی باب 42 میں ابواب نکاح العبید والاماء حدیث نمبر 7 میں ہے۔ پورا بدن عورت کے لیے خاتون کے لیے چھپانا واجب ہوتا ہے سوائے جن چیزوں کا استثناء کیا گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اشکال اور اختلاف نہیں ہے کہ پورا بدن اس کو چھپانا واجب ہے، اس کے لیے بہت سی نصوص اور روایات ہیں۔ صحیح علی بن جعفر، انہوں نے اپنے برادر امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا عن المرأة لیس لها الا ملحفۃ واحدہ کیف تصلی، ایک عورت کے پاس صرف ایک ہی بڑی چادر ہے، کیا کرے، کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا تلتف فیہا وتغطی راسہا وتصلی، وہ اس میں لپٹ جائے اور سر کو ڈھانپ لے اور نماز پڑھے۔ اچھا، کچھ چیزوں کے بارے میں بحث ہے، بالوں کے بارے میں بحث ہے، تو قاضی ابن البراج کہتے ہیں کہ ان کو چھپانا واجب نہیں۔ ایک کتاب ہے فقہ کفایت الاحکام، محمد باقر سبز واری ایک بہت بڑے اصولی مجتہد محقق تھے، وہ بھی اس کے وجوب کے بارے میں تأمل فرماتے ہیں، یعنی اشکال فرماتے ہیں۔ شہید اول بھی الفیہ میں کیا کرتے ہیں، اس کے وجوب کے بارے میں توقف فرماتے ہیں، یہ تو شہید ثانی نے بھی شرح العلوم میں نقل کیا ہے۔ تو مدارک الاحکام اور بحار الانوار میں ہے لیس فی کلام الاکثر تعرض لذکر، بہت سارے علماء فقہا نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ مدارک میں ہے ربما ظہر منہا اے عبارات اکثر الاصحاب انہ غیر واجب، بہت سے اصحاب فقہا کے عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اور روایت ہے عبداللہ بن بکیر کی امام صادق علیہ السلام سے لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلی وہی مکشوفۃ الراس، کہ مسلمان آزاد عورت کھلے سر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، یہ روایت جناب علی باب 29 ابواب لباس مسلی میں ہے، نماز گزار کے لباس کے بارے میں جو ہے حدیث نمبر 5 ہے۔ لیکن یہ روایت اصحاب اور علماء فقہا نے چھوڑ دی ہے، چونکہ وہ تو کیا کرتے ہیں، ساتر شعر کو، بالوں کو ڈھانپنے کو واجب قرار دیتے ہیں، جیسا کہ روایات بھی ہیں۔ فضیل بن یسار کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایسے مثلا بڑی چادر میں لباس پڑتی تھی کہ سر ان کا ڈپا ہوا ہوتا تھا۔ اور صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عورت کا نماز کے لیے کم ترین لباس کتنا ہو، فرمایا درع و ملحفۃ فتنشرها علی راسها وتجلل بها،
یعنی ایک بڑی چادر ہو اور ایک جنابی اوڑھنی ہو اور سر پر وہ اس کو ڈالے اور اس کو ڈھانپے، تو یہ حدیث بھی جناب باب 28 ابواب لباس مصلی میں ہے۔ تو سر کے بارے میں ابن جنید فرماتے ہیں ڈھانپنا واجب نہیں ہے، ابن بکیر کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں، حالانکہ علماء نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ گردن کے بارے میں الفیہ میں شہید نے توقف کیا اس کے وجوب کے بارے میں کہ اس کو ڈھانپنا واجب ہے یا نہیں، اور فضیل کی روایت اس کے لیے گواہ بنتی ہے کہ اس میں بال اور دونوں کانوں کو جناب علی بیان کیا گیا کہ ان کو ڈھانپنا چاہیے۔ تو اس میں ہے کہ بال اور دونوں کان یہ تو چہرے کی نسبت بیان کی ہے کہ ان کو مثلا وائلہ جو کہ گردن ہے وہ تو بڑی چادر کے ساتھ چھپائی جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے جناب علی یہ بات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ مزید اس کی جو دلیلیں ہیں یا متعلقہ باتیں ہیں ان کو بعد میں پیش کیا جائے گا۔